بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال نو کے آغاز پر محاسبہ نفس۔ اسلامی سال نو کے آغاز پر ذکر الہی کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ہمت و فکر کے مطابق اپنے سال ماضی کا بھرپور جائزہ لے کہ اس نے ارکان اسلام اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں کہاں کہاں کوتاہی کی ہے اور کن کن نیک کاموں میں حصہ لیا ہے۔ اس طرح اپنے ماضی کے آئینہ میں جھانک کر مستقبل کے لیے بہترین پروگرام مرتب کرے اور تجدید عہد کرے کہ آج سے ہی سابقہ تمام کوتاہیوں کا یکے بعد دیگرے ازالہ کرتا جاؤں گا اور اعمال خیر میں پیش از پیش حصہ لوں گا۔ اللہ والے تو ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور عام دنیا داری اصول بھی ہے کہ ہر تاجر اور کاروباری آدمی اپنی آمد و خرچ اور پرافٹ کے روزانہ و ماہانہ حساب کے ساتھ ساتھ سالانہ حساب کر کے کلوز اپ کرتا ہے۔ اس مالی حساب کتاب کی طرح ہی ہمیں اپنے نفس کا حساب بھی کرنا چاہیے کہ اس نے نیکیاں کر کے کیا کمایا اور برائیوں میں پڑھ کر کیا گنوایا ہے۔ اور جس طرح تجارتی و مالی امور میں ہر نئے سال کا بجٹ تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح ہی سال نو کے آغاز پر ہمیں اپنا روحانی و عملی بجٹ بھی تیار کرنا چاہیے۔ سال نو کے آغاز پر روزے ماہ محرم کے ساتھ ہی ہم چونکہ اپنی عمر عزیز کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، لہذا ہمیں اس نئے سال کا پرجوش اور بھرپور استقبال کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سال نو کا افتتاح روزے رکھ کر کیا جائے، جو شکران نعمت بھی ہوں گے، اور مسنون طریقہ بھی یہی ہے۔ اور خاص طور پر ماہ محرم کے روزوں کے بارے میں صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصیام افضل بعد رمضان، رمضان مبارک کے روزوں کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایام محرم کے سرتاج دن یوم عاشورہ کا روزہ تو ضرور ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، تم لوگ جس دن کا روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہی وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی۔ اس پر بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بحیثیت نبی میرا حق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن یہودیوں کے روزہ کی مشابہت دور کرنے کے لیے یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے ایک روزہ رکھنا مسنون ہے، کیونکہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی ہے، مگر اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی تھی، لہٰذا یہ امر مسنون ہے، جبکہ مصنف عبد الرزاق اور بحیقی میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بائے الفاظ موجود ہے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ان حدیث کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، اور مسند احمد و بحیقی میں بسند ضعیف مروی ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کے طریقہ کی مخالفت کرو، اور وہ اس طرح کہ اس 10 محرم سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ غرض یہ روایت تو ضعیف ہے، البتہ صحیح حدیث کی روح سے صرف 10 محرم کے روزے کا ثواب گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ساتھ ہی 9 محرم کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے۔ یہاں 2 باتیں نہایت قابل توجہ ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات
36 میں فرمایا ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب ہی سے اس کی کتاب میں مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تعین کے مطابق متفقہ طور پر محرم بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں مذکور ہے کہ یوم عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اس وقت کے ظالم حکمران فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، جس کے شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم یا یوم عاشوراء نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعارف نہیں ہوئے، بلکہ ماہ محرم تخلیق کائنات کے دن سے اور یوم عاشوراء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی حرمت والے اور معروف ہے۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ یوم عاشوراء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، یہود روزہ رکھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ خود بھی اس دن کا روزہ رکھ کر اسے مسنون ہونے کا درجہ دیا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اب اگر اسی دن روزہ رکھنے کی بجائے سبیلیں لگائی جائے، دودھ، شربت اور ٹھنڈا پانی خود بھی کھلے عام پیا جائے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتے ہوئے مفت پلایا جائے، تو اس فعل کی کون سی عقلی توجیہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صحیح بخاری و مسلم میں یوم عاشوراء کے روزے کی ثابت شدہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نافرمانی اور کلی خلاف ورزی نہیں، یادگار ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا مغرب کی نقالی؟ یوم بعثت اور خصوصاً سورہ شعراء کی آیات وانذر عشیرتک الاقربین اور اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور سورہ حجر کی آیات پس دع بما تؤمر، پس جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور لوگوں کو سنا دے، کہ نزول سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت جاری رکھی، اور جب زمانہ نبوت کے 13 سال مکمل ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو خیر بات کہا اور مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ ہم یہاں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ مسائل، مثلا راہ ہجرت میں پیش آنے والے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول قبا، تعمیر مسجد قبا، اسلامی مواخات یا انصار و مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم میں رشتہ اخوت کا قیام، غیر مسلم اقوام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے، دفاع و مقابلہ اور جہاد کے لیے فنون حرب کی تعلیم اور ہجری کیلنڈر کی تاریخ وغیرہ امور کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ البتہ 1 جنوری کو چونکہ عیسوی سال نو کا آغاز ہوتا ہے، لہذا ہم صرف اتنی سی بات کا اعادہ کیے دیتے ہیں کہ وہ عیسوی کیلنڈر کا سال نو ہے، نہ کہ اسلامی یا ہجری تقویم کا۔ اس لیے جنوری کے آغاز میں مسلمانوں کا گریٹنگ کارڈز تقسیم کرنا، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر یا سال نو مبارک کہنا اور جنوری کے آغاز میں رنگا رنگ پروگرام ترتیب دینا اپنے اسلامی تشخص کو مجروح کرنے کے مترادف ہے اور سراسر تہذیب مغرب کی نقالی ہے، اور دانستہ یا نادانستہ ان امور پر عمل پیرا ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ مسلم معاشرے کے ایسے افراد جن میں اسلامی شعور کا فقدان ہو چکا ہے، انہیں اپنے یا فرائع کا فرق یاد ہی نہیں رہا۔ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ سعودی عرب وغیرہ بعض ممالک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں 1 جنوری سے کئی ہفتے قبل ہی اخبارات و رسائل میں نیم اور یا تصویروں سے مزین اشتہارات شائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جن میں درہم و دینار کے غلام اور دولت کے پرستار، لچر و گٹیا اور اخلاق باختہ و حیا سوز میوزیکل اور ڈانسنگ پروگراموں کی باقاعدہ تشہیر کرواتے ہیں۔ کسی نے اسی کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، 6 دلاور اس دزدے کھے بے کپ چراغ دارد، چور کتنا دلیر ہے کہ اپنے ہاتھ میں چراغ لایا ہوا ہے۔ ہمارا تاریخی اثاثہ کیا ہے، اسلامک کلچر اور ہماری تہذیب و ثقافت کیا ہے، انہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ مغرب پرستوں کی نقالی میں ہمارے لوگ اس طرح بکٹٹ باگے چلے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اسلامی تہذیب کے علمبردار اور مسلم ثقافت کے دعوے دار ہونے کا زعم ہے، ان میں بھی بعض ایسے حضرات ہے کہ روشن خیالی کے زعم
عالم میں فرنگی تہذیب کی روح میں بہتے ہوئے اسے نہ صرف اپنائے جا رہے ہیں بلکہ اس کے جواز میں دلائل پیدا کرنے کی ناکام کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ وہ کون کون سی امور یا افعال ہے جو دراصل تو غیر مسلم تہذیب کے شاخسانے ہیں مگر مسلمان بھی ان پر پروانہ وار عمل پیرا ہوئے جا رہے ہیں۔ ان امور کی فہرست قدر طویل ہے اور ہم نے یہاں صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ ہمارا اسلامی سال اور ہجری کیلنڈر 1 جنوری سے نہیں بلکہ 1 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا قبلہ صحیح کر لینا چاہیے۔ اول تو کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر ضرور ہی گریٹنگ کارڈز تقسیم کرنے ہیں، ہیپی نیو ایئر یا سال نو مبارک کہنا ہے تو یہ مشغلہ 1 جنوری کے بجائے 1 محرم کو شروع کرنا چاہیے اور تمام اسلامی ملکوں میں حکومتی سطح سے لے کر نجی کاروباری اداروں تک کو چاہیے کہ وہ ہجری کیلنڈر کو رواج دے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں کاروبار کرنے والے مسلم تجار کی کمپنیوں اور فروموں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اسلامک آئیڈیا تشخص کو متعارف کروانے کے لیے اسلامک کیلنڈر چھاپے اور وہی اپنے گھروں اور دفتروں میں استعمال کرے، کیونکہ یہ بھی احیاء ثقافت اور اس کی ترویج و اشاعت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور اس سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ عریانی کو کافی حد تک لگام دی جا سکے گی، کیونکہ بعض پرائیویٹ اداروں کے ایڈورٹائزنگ کیلنڈر اتنی پاش اور عریاں تصویروں پر مبنی ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہجری حساب سے آغاز کے سلسلہ میں سعودی حکومت کی تقویم ام القرا تو معروف ہے، اسی طرح حکومت متحدہ عرب امارات کا یہ اقدام انتہائی لائق تحسین و ستائش ہے کہ اس نے اپنے سابقہ رویہ کو ترک کر کے گزشتہ چند سالوں سے سرکاری کیلنڈر کا آغاز ہجری تقویم کے حساب سے 1 محرم سے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بقیہ مسلم حکومتوں اور مسلم کاروباری حضرات کو بھی اسلامی تاریخ کو ایک نیا سنہری موڑ دینے والے اس واقع ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرانے میں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔